بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامزم چینل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت باسعادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے 126 سال بعد ہوئی، جبکہ گزشتہ اہل کتاب کی تاریخ کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت کے درمیان 146 برس کا فاصلہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان دونوں کے درمیان 10 قرن کا فاصلہ حائل ہے۔ جیسے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا آدم علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، ان کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی سعادت بھی حاصل ہوئی تھی۔ پھر اس نے سوال کیا، حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا 10 قرن۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت مذکور ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن حائل تھے اور وہ سب اسلام پر گامزن تھے۔ اگر ایک قرن سے 100 سال مراد لیے جائیں تو حضرت نوح اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کی مدت حائل تھی، لیکن اتنی مدت کے دوران بھی لوگوں کا اسلام پر قائم رہنا محال نظر آتا ہے۔ لیکن قرن سے لوگوں کا ایک گروہ بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ایک نسل کے لوگ صدیوں تک زندہ رہے تھے۔ لوگوں کو طویل زمانے پر محیط لمبی لمبی عمریں عطا ہوتی تھیں۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ہزارہ سال کا فاصلہ رہا ہوگا۔ دنیا میں سب سے پہلے بت پرستی کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ہی شروع کی تھی، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وہ بولے، ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود، سوا اور یغوث، یعوق اور نصر کو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ در حقیقت ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے۔ جب ان لوگوں کا وصال ہو گیا تو شیطان نے ان کے متعدقین کو بہکا دیا اور ان کے دلوں میں یہ تصور ڈال دیا کہ ان نیک لوگوں کی یاد کے طور پر ان کی شکلوں کے بت بنا کر اپنی مجلسوں میں سجا لو اور انہی لوگوں کے نام پر ان کے نام مقرر کر لو۔ لوگوں نے ایسا تو کر لیا، لیکن ان کی پوجا و پرستش سے گریزاں رہے، یہاں تک کہ بعد میں آنے والے لوگ جہالت کی بنا پر ان کو پوجنے لگے۔ اسی طرح جب بتوں اور شیاطین کی پوجا ہونے لگی، لوگ کفر و جلالت کی گھاٹیوں میں بھٹکنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام اہل زمین کی طرف مبعوث کیے جانے والے سب سے پہلے رسول تھے، جیسے کہ قیامت میں شفاعت گزار ان کی اسی اول الرسول صفت کا ذکر کریں گے۔ ابن جبیر رحمۃ اللہ کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بنو راسب کے نام سے موسوم تھی۔ نبوت کے وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ اس میں مختلف اقوال ہیں، 50 سال، 350 سال یا 480 سال۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس رسول بنا کر بھیجا۔ نوح نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وہی تمہارا خالق و مالک ہے، اور میں تم کو صاف صاف ڈر سناتا ہوں۔ میں تمہارے بارے میں ایک بڑے تکلیف دینے والے دن کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار کہنے لگے، ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو ہم پر کوئی فرشتے بھیجتا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کمزور لوگ ہی تمہاری اتباع کرتے ہیں اور ہم تمہیں سراسر جھوٹا پاتے ہیں۔ تو نوح نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو صرف آپ کو اللہ تعالیٰ کا ڈر سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا میں یہ بات کبھی نہیں سنی، اس آدمی کو تو دیوانگی ہے، اور اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔ انہوں نے کہا، نوح، اگر تم باز نہ آؤ گے تو سنسار کر دیے جاؤ گے، تم ہم سے بحث کر چکے اور بحث بھی خوب کر چکے، تو اب تم لے آؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو۔ تو نوح نے کہا کہ بے شک جب اللہ کو منظور ہوگا تو وہ تمہارے سامنے اسے لے آئے گا، اور تم اس کو عاجز نہ کر سکو گے، اور میری خیر خواہی تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ نوح نے دعا کی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی اور دن کو بھی بلایا، سو میرے بلانے پر اور زیادہ بھاگتے رہے، اور میں نے جب کبھی ان کو بلایا تاکہ آپ ان کو بخش دیں تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے دیں اور اپنے کان لپیٹ لیے اور اصرار کیا اور غایت درجہ کا تکبر کیا۔ پھر ان کو بآواز بلند بھی بلایا، پھر ان کو علانیہ سمجھایا اور ان کو بالکل خفیہ بھی سمجھایا، لیکن وہ میرے کہنے پر نہ چلے، اور فرمایا کہ اے اللہ، کافروں میں سے زمین پر ایک بشندہ بھی مت چھوڑنا۔
اگر آپ ان کو روئے زمین پر رہنے دیں گے تو آپ کے بندوں کو گمراہ ہی کریں گے اور محض فاجر اور کافر ہی پیدا کریں گے۔ اے میرے رب، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو مومن ہونے کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہیں ان کو اور تمام مسلمان مردوں اور تمام مسلمان عورتوں کو بخش دے اور ان ظالموں کی ہلاکت اور بڑھائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے ہیں کوئی شخص تمہاری قوم میں سے ایمان نہ لائے گا، سو جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں ان پر کچھ غم نہ کرو اور ہماری نگرانی میں ہمارے حکم سے کشتی تیار کرو اور مجھ سے کافروں کے بارے میں کچھ گفتگو مت کرنا، وہ سب غرق کیے جائیں گے۔ تو وہ کشتی تیار کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ایک درخت لگاؤ۔ آپ علیہ السلام نے ایک درخت لگایا اور 100 سال تک انتظار فرمایا، پھر 100 سال تک اس کی لکڑی کو درست فرمایا۔ بعض نے یہ مدت 40 سال بیان کی ہے، لیکن ایک روایت میں ہے کہ آپ نے سال کے درخت لگائے اور 20 سال تک انتظار کیا اور 20 سال کے بعد انہیں کاٹ کر ان سے کشتی بنائی، اور ان 20 سالوں میں ان کی قوم کے ہاں کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوا، اور جو پہلے پیدا ہو چکے تھے وہ بھی جوان ہو گئے۔ تو انہیں بھی حضرت نوح علیہ السلام نے راہ حق پر لانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ محمد بن اسحاق حضرت سفیان ثوری سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس لکڑی سے کشتی بنائی گئی تھی وہ ساکھو کے درخت کی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لکڑی صنوبر کے درخت کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ کشتی کی لمبائی 80 گز ہو اور اس کے اندر باہر تارکول مل دی جائے اور اس کا اگلا حصہ نوکدار ہو تاکہ وہ پانی کو آسانی سے چیر سکے۔ حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ کشتی نوح کی لمبائی 300 گز تھی اور چوڑائی 50 گز۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کے مطابق اس کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 300 گز تھی۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ لمبائی 600 گز اور چوڑائی 300 گز تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کی لمبائی 2000 گز اور چوڑائی 100 گز تھی۔ اس بات پر تو تمام کا اتفاق ہے کہ اس کشتی کی بلندی 30 گز تھی اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ ہر منزل 10 گز پر مشتمل تھی۔ نچلی منزل جو چوپایوں اور درندوں کے لیے تھی، درمیانی منزل میں انسان تھے اور اوپر کی منزل پرندوں کے لیے مختص تھی۔ کشتی کا دروازہ چوڑائی میں رکھا گیا تھا۔ اس دروازے پر ایک ڈھکنا بھی تھا جسے بند کر کے پانی کے داخلے کو ناممکن بنا دیا گیا تھا۔ جب قوم کے رئیس لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناتا دیکھتے تو ان سے ہنسی کرتے۔ آپ فرماتے کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم تم پر ہنستے ہیں جیسا کہ تم ہم پر ہنستے ہو، سو ابھی تم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کون وہ شخص ہے جس پر ایسا عذاب آیا چاہتا ہے کہ جو اس کو رسوا کر دے گا اور اس پر دائمی عذاب نازل ہوگا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا۔ ارشاد ہے، پس ہم نے کثرت سے برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین سے چشمے جاری کر دیے، پھر پانی اس کام کے لیے مل گیا جو تجویز ہو چکا تھا۔ پس جب ہمارا حکم آیا اور تنور بہہ پڑا۔ تنور سے علماء کرام نے بہت سے معنی لیے ہیں، جیسے کہ کچھ کا بیان ہے کہ تنور سے مراد جمور کے نزدیک زمین کی سطح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ تنور سے مراد ہندوستان میں ایک کنواں ہے۔ شبی کہتی ہیں کہ یہ کوفہ میں ایک چشمے کا نام ہے۔ قتادہ سے روایت ہے کہ یہ ایک کنواں ہے جو الجزیرہ میں واقع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نوح سے فرمایا کہ ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ کشتی میں چڑھا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے اس کے جس پر حکم نافذ ہو چکا، اور دوسرے ایمان والوں کو بھی، اور بہت قلیل آدمی ان کے ساتھ تھے جو ایمان لائے تھے۔ نوح نے لوگوں سے فرمایا کہ اللہ کے نام سے اس کشتی پر سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے، بالیقین میرا رب غفور اور رحیم ہے۔ اور وہ کشتی ان کو لے کر پہاڑ جیسی موجوں میں چلنے لگی۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے، اور اسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا جاتا ہے، کہ پرندوں میں سب سے پہلے کشتی میں داخل ہونے والا پرندہ طوطا تھا، اور حیوانات میں سب سے آخر میں سوار ہونے والا گدھا تھا، اور شیطان گدھے کی دم پکڑ کر کشتی میں پہنچ گیا۔
کشتی میں کچھ جانوروں کی پیدائش۔ حضرت ابن ابی حاتم اپنی مختلف سند کے ساتھ بالترتیب روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت نوح علیہ السلام نے ہر چیز کے 2 جوڑے کشتی میں سوار کر لیے تو آپ کے اصحاب نے عرض کی، حضور ہم کیسے اطمینان سے بیٹھ پائیں گے؟ یا فرمایا کہ چوپاہے کیسے آرام سے بیٹھیں گے جب کہ ہمارے ساتھ شیر بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے شیر کو بخار میں مبتلا کر دیا اور دنیا میں سب سے پہلے بخار شیر پر نازل ہوا۔ پھر لوگوں نے چوہوں کی شکایت کی کہ وہ ہمارے کھانے پینے کی چیزوں اور سامان کو خراب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے شیر کی طبیعت میں یہ بات ڈال دی کہ اس نے چھینک ماری تو اس میں سے بلی نمودار ہوئی۔ بلی کو دیکھ کر چوہے چھپ گئے۔ کشتی میں کتنے لوگ سوار تھے؟ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق مردوں اور عورتوں کی تعداد 80 نفوس تھی۔ کعب الاحبار سے روایت کردہ تعداد 72 ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کی تعداد صرف 10 تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا یام جو کہ منافق تھا، جب وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آتا تو بظاہر تو مسلمان ہوتا، لیکن کافروں کے پاس جا کر ان جیسا ہو جاتا۔ جب طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا کہ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو وہ کہنے لگا کہ میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا۔ نوح نے کہا کہ آج کوئی شے اللہ کے قہر و غضب سے نہیں بچا سکتی سوائے اس کو جس پر اللہ رحم کرے۔ تو ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی، پس وہ غرق ہو گیا۔ اس کے بعد طوفان نوح کا حال، کشتی کا رکنا اور نوح کی قوم کا آباد ہونا، اس کے بارے میں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں جانیں گے، اور اللہ پاک ہمیں بھی ایسے اعمال سے بچائے جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار کرے۔ تو دوستو یہیں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامزم کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔